Subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 9 جغرافی سالڈ پیپر سیکنڈ ٹرم سالڈ ایگزام پیپر کوشچن آنسر میخات دوم کا حل شدہ پرچہ ہے سوالات کے جوابات کے ساتھ۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 الف، مندرجہ ذیل خالی جگہ پر کیجئے۔ پہلا ہے، زمین پر بین الاقوامی خط تاریخ کے کس سمت میں دن کی ابتدا ہوتی ہے؟ اس کا جواب ہے مغرب۔ دوسرا ہے، بین الاقوامی خط تاریخ کی وجہ سے دنیا بھر میں کن باتوں میں ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے؟ اس کا جواب ہے آمد و رفت کا نظام الاوقات۔ تیسرا ہے، بھارت وسطی مشرقی ایشیا کے ملکوں سے معدنی تیل ڈیش کرتا ہے۔ اس کا جواب ہے درآمد۔ چوتھا ہے، لوگ اجمیر جاتے ہیں جو کہ ڈیش سیاحت کہلاتی ہے۔ اس کا جواب ہے زیارت۔ سوال نمبر 1 کا بے ہے، مناسب جوڑیاں لگائیے۔ پہلا ہے، ٹیکنالوجی کا ارتقاء مشین کاری۔ دوسرا، کچرے کا مسئلہ۔ تیسرا، 75% مرد غیر زرعی پیشوں سے وابستہ ہیں۔ چوتھا، اپنا آبائی گھر چھوڑ کر دوسری جگہ مستقل رہنے کے لیے جانا۔ پہلے کا جواب ہے ٹیکنالوجی کا ارتقاء مشین کاری منصوبہ بندی کا فقدان۔ دوسرا ہے کچرے کا مسئلہ شہری علاقہ۔ تیسرا ہے 75% مرد غیر زرعی پیشوں سے وابستہ ہیں۔ اس کا جواب ہے شہر کاری۔ چوتھا ہے اپنا آبائی گھر چھوڑ کر دوسری جگہ مستقل رہنے کے لیے جانا۔ اس کا جواب ہے نقل مکانی۔ یعنی یہاں پر تیسرے جیم کا جواب شہر کاری ہے اور دال کا جواب نقل مکانی۔ سوال نمبر 2 ہے، جغرافیائی وجوہات لکھیے کوئی دو۔ پہلا ہے، زمین پر دن کی ابتدا بحر الکاہل سے ہوتی ہے۔ دوسرا، معیشت کی ابتدا گھر سے ہوتی ہے۔ تیسرا، شہروں میں جھوپڑ پٹیوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پہلے کا جواب ہے، زمین پر جہاں کہیں بھی دن کی ابتدا ہوتی ہے تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس مقام کے مشرق میں کون سا دن اور تاریخ ہوگی اور مغرب میں کون سی۔ اس الجھن کو ختم کرنے کے لیے یہ طے کیا گیا کہ بحر اعظم بحر الکاہل سے گزرنے والے 180 ڈگری طول البلد کو بنیاد بنا کر بین الاقوامی خط تاریخ متعین کیا جائے جہاں سے دن شروع ہوتا ہے اور جہاں پر ختم ہوتا ہے۔ اس لیے زمین پر دن کی ابتدا بحر الکاہل سے ہوتی ہے۔ دوسرا، معیشت کی ابتدا گھر سے ہوتی ہے۔ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے، آمدنی اور اخراجات میں تال میل قائم کرنے کے لیے خاندان کے سربراہ کو ضروریات کی ترجیحات طے کرنی پڑتی ہے کیونکہ خاندان کی ضروریات لامحدود ہوتی ہیں اور ان کی تکمیل کے ذرائع محدود ہوتے ہیں۔ دوسرا، آمدنی اور خرچ میں تال میل قائم کرنے کے عمل کی کوششوں کو خاندانی انتظامیہ کہتے ہیں۔ تیسرا ہے، خاندانی انتظامیہ اور معیشت میں بہت ساری مماثلتیں ہیں۔ اسی کے مطابق گاؤں یا شہر کی انتظامیہ، ریاست کی انتظامیہ، ملک کی انتظامیہ، یہاں تک کہ دنیا کی انتظامیہ بھی ہوتی ہے۔ اسی کو معاشی انتظامیہ کہتے ہیں۔ تیسرے کا جواب ہے، شہروں میں جھوپڑ پٹیوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کا پہلا نقطہ ہے، آبادی کی بڑے پیمانے پر ہونے والی نقل مکانی اور رہائشی جگہ کی قلت کی وجہ سے شہروں میں جھوپڑ پٹیوں کی تعداد بڑھتی ہے۔ دوسرا ہے، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے لوگوں کی نقل مکانی کو روکنے کی کوشش ضروری ہے۔ اس کے لیے مقامی سطح پر ہی مختلف صنعتیں قائم کر کے روزگار فراہم کیے جانے چاہیے۔ اس طرح روزگار کی تلاش میں شہر کا رخ کرنے کی لوگوں کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ تیسرا، حکومت کو چاہیے کہ کم آمدنی کے طبقات کے لیے مکان کی تعمیر کی ترغیب دے۔ سرکاری زمینوں پر اس قسم کی اسکیم نافذ کی جا سکتی ہے۔
چوتھا ہے خامیائے گئے اور کوآپریٹیو بینکوں کے ذریعے کم شرح سے گھر بنانے کے لیے قرض دیے جانے چاہیے۔ سوال نمبر 3 ہے، مندرجہ ذیل سوالوں کے ایک جملے میں جواب لکھیے، کوئی چار۔ پہلا ہے، ہوائی خدمات کے حامل مہاراشٹر کے 5 شہر کے نام لکھیے۔ دوسرا ہے، دل کے عارضہ کے علاج کے لیے سفر کے عمل کو کون سی سیاحت کہتے ہیں؟ تیسرا، علمکاری کا مفہوم بتائیے۔ چوتھا، معیشت کی اصطلاح کس یونانی لفظ سے بنی ہے؟ پانچواں، عالمی اشاریوں کے مطابق زمین پر دن اور تاریخ کی تبدیلی کس طول البلد پر ہوتی ہے؟ اس کے جوابات ہے، پہلا ہے ممبئی، پونا، ناگپور، اورنگ آباد، ناسک، ناندیڑ وغیرہ۔ دوسرے کا جواب ہے طبی سیاحت۔ تیسرے کا جواب ہے عالمکاری، یعنی ملک کی معیشت کو عالمی معیشت سے ہم آہنگ کرنا۔ چوتھے کا جواب ہے معاشیات، یہ اصطلاح نئی اکونومیا سے بنائی گئی ہے۔ پانچویں کا جواب ہے عالمی اشاریوں کے مطابق زمین پر دن اور تاریخ میں تبدیلی 180 طول البلد پر ہوتی ہے۔ سوال نمبر 4، مندرجہ ذیل اصطلاحات کے درمیان فرق واضح کیجیے، کوئی دو۔ پہلا ہے ریل کے راستے، سڑکیں۔ اس کا جواب ہے، ریل سڑک کے مقابلے میں زیادہ تیز رفتار ہوتی ہے، سڑک ریلوے کے مقابلے میں کم تیز رفتار ہوتی ہے۔ دوسرا، ریلوے لائن کے جال سڑکوں کے جال کے مقابلے میں کم گھنے ہوتے ہیں، سڑکوں کے جال ریلوے لائن کے جال کے مقابلے میں زیادہ گھنے ہوتے ہیں۔ تیسرا ہے، ریلوے لائن پر ٹریفک کی رکاوٹ کا مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوتا، سڑکوں پر اکثر ٹریفک کی رکاوٹ کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے۔ چوتھا ہے، ریلوے نقل و حمل سے آلودگی کا مسئلہ پیدا نہیں ہوتا، سڑکوں کی نقل و حمل سے آلودگی کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ پانچواں ہے، ریلوے کے ذریعے نقل و حمل سڑکوں کے ذریعے نقل و حمل کے مقابلے میں کم خرچیلا ہے، سڑکوں کے ذریعے نقل و حمل ریلوے کے مقابلے میں زیادہ خرچیلا ہے۔ دوسرا ہے درآمد برآمد۔ اس کا جواب ہے، درآمد کا مطلب ہے جن اشیاء خدمات کی ہمارے ملک میں قلت ہے ان کو دوسرے ممالک سے خریدنا۔ برآمد کا مطلب ہے جو اشیاء خدمات ہمارے ملک میں اضافی ہیں انہیں دوسرے ممالک کو فروخت کرنا۔ دوسرا نقطہ ہے، درآمدات کی قیمت اگر برآمدات سے زیادہ ہو تو غیر موافق تجارتی توازن واقع ہوتا ہے، برآمدات کی قیمت درآمدات سے زیادہ ہو تو موافق تجارتی توازن بنتا ہے۔ تیسرا ہے، غیر موافق تجارتی توازن سے ملک کی معیشت پر منفی اثر پڑتا ہے، موافق تجارتی توازن سے ملک کی معیشت کی ترقی میں اضافہ ہوتا ہے۔ تیسرا ہے سرمایہ دارانہ معیشت، اشتراکی معیشت۔ اس کا جواب ہے، وسائل کی پیداوار کی ملکیت اور انتظام نجی افراد یا پیداواری اداروں کے پاس ہوتا ہے۔ اشتراکی معیشت میں وسائل پیداوار کی ملکیت پورے سماج کی یعنی حکومت کی ہوتی ہے، پوری معیشت کا انتظام حکومت کرتی ہے۔ دوسرا ہے، سرمایہ دارانہ معیشت کی پیداوار کا اصل مقصد زیادہ سے زیادہ نفع کمانا ہوتا ہے، سماجی فلاح و بہبود کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ اشتراکی معیشت کا مقصد منافع کمانا ہوتا ہی نہیں ہے، سماجی فلاح و بہبود مفاد کے حصول کے لیے پیداواری عمل کیا جاتا ہے۔ تیسرا ہے، امریکہ، جرمنی اور جاپان ان ممالک نے سرمایہ دارانہ معیشت کو اپنایا ہے۔ اشتراکی معیشت میں چین اور روس ان دو بڑے ممالک نے اشتراکی معیشت کو اپنایا ہے۔ سوال نمبر 5، مندرجہ ذیل سوالات کے جواب مختصراً لکھیے، کوئی دو۔ پہلا ہے، بین الاقوامی خط تاریخ پار کرتے وقت کن باتوں کا خیال رکھا گیا ہے؟ دوسرا، عالمی تجارتی تنظیم کے مقاصد لکھیے۔ اس کا پہلے کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، بین الاقوامی خط تاریخ پر نیا دن اور تاریخ شروع ہوتے ہیں، اس خط کے مغرب کی طرف جو دن ہوتا ہے اس سے پچھلا دن مشرق کی طرف ہوتا ہے، 180 درجے کا طول البلد
کچھ ممالک میں زمین پر سے گزرتا ہے، اس لیے اگر اسی طول البلد کو بین الاقوامی خط تاریخ مان لیا جائے تو ایک ہی ملک یا خطے میں دو الگ الگ دن اور تاریخ واقع ہوں گے جو بڑی الجھن کا سبب ہوں گے۔ اس بنا پر 180 ڈگری طول البلد کو بین الاقوامی خط تاریخ مان کر اسے مکمل طور سے سمندر سے گزارنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اسی طرح کسی ملک کا زمینی حصہ یا مجموعہ جزائر مکمل طور سے بین الاقوامی خط تاریخ کے ایک ہی طرف رہے، اس کو بھی دھیان میں رکھا گیا ہے۔ دوسرا ہے عالمی تجارتی تنظیم کے مقاصد۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے بین الاقوامی تجارتی امور کے لیے پلیٹ فارم فراہم کرنا، دوسرا تجارتی تنازعات کو حل کرنا، تیسرا رکن ممالک کی تجارتی پالیسی پر نظر رکھنا، چوتھا ترقی پذیر ممالک کو تکنیکی تعاون اور تربیت فراہم کرنا۔ تیسرا سوال ہے، شہروں میں اضافہ ایک مخصوص طریقے سے ہوتا ہے۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے معاشی ترقی کے عمل میں ملک کے دیہی علاقوں میں کارخانے، ملیں، بجلی منصوبے، کثیر المقاصد منصوبے وغیرہ شروع ہوئے ہیں۔ دوسرا، اس وجہ سے مقام کے آس پاس کے لوگ بھی روزگار کے لیے گاؤں میں آنے لگے اور وہاں کی آبادی بڑھنے لگی۔ تیسرا نقطہ ہے، شہری علاقوں کی توسیع ہو جانے سے شہروں کے باہری حصوں میں بھی ضمنی شہر یا مضافات فروغ پانے لگے۔ چوتھا، لوگوں کو مختلف خدمات فراہم کرنے کے لیے خدمات کے پیشے میسر آنے لگے۔ پانچواں، گرام پنچایت کی بجائے نگر پریشد اور نگر پریشد کی جگہ نگر پالیکا نے لے لی اور اب ان کی جگہ مہانگر پالیکا لے رہی ہے۔ چھٹا، اس طرح سے گاؤں کے مہانگر پالیکا میں بدلنے کی بہترین مثال ممبئی شہر ہے۔ سوال نمبر 6، مندرجہ ذیل سوالوں کے جوابات مفصل لکھیے۔ کوئی ایک۔ پہلا ہے، اخبارات کا استعمال پیغام رسانی کے لیے ہوتا ہے، وضاحت کیجیے۔ دوسرا ہے، شہری سہولیات اور شہروں میں معاشی اتحاد کی اہمیت اور فائدے لکھیے۔ پہلے کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، اخبارات میں تعلیمی، ثقافتی، سماجی، سیاسی، معاشی، موسمیاتی خبریں اور تازہ ترین واقعات کی معلومات شائع کی جاتی ہیں۔ دوسرا، اخبارات کے ذریعے بہت ہی کم خرچ میں بہت سارے لوگوں تک پیغام پہنچایا جا سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اخبارات کا استعمال پیغام رسانی کے لیے ہوتا ہے۔ دوسرے کا جواب ہے، شہر کاری کی اہم وجوہات پر بحث کیجیے۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، صنعت کاری، انڈسٹریلائزیشن۔ کسی علاقے میں صنعت کاری کا فروغ اور صنعتوں کا ارتکاز شہر کاری کے لیے معاون ثابت ہوتا ہے۔ صنعتوں میں اضافے کی وجہ سے قریبی علاقوں کے لوگ روزگار کی تلاش میں اس علاقے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں شہر کاری کی رفتار تیز ہوتی ہے۔ دوسرا ہے، تجارت یعنی ٹریڈ۔ کسی علاقے کا محل وقوع مصنوعات کو لانے، لے جانے، چڑھانے، اتارنے اور ذخیرہ کرنے کے لیے نہایت موزوں ہوتا ہے۔ ایسے مقامات پر تجارت اور اس سے متعلقہ خدمات میں اضافہ ہوتا ہے۔ تیسرا ہے، مشین کاری اور ٹیکنالوجی۔ اس کا جواب ہے، کئی شعبوں میں مشین کاری اور ٹیکنالوجی کے فوائد سامنے آ رہے ہیں۔ شہر کاری کے لیے بھی یہ دونوں عوامل معاون ہیں۔ گزشتہ چند دہائیوں سے زراعت میں ٹیکنالوجی کے استعمال میں اضافہ ہوا ہے، مشین کاری میں بھی اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے زراعت میں شامل نفری قوت بے روزگار ہو گئی ہے اور کام حاصل کرنے کے لیے شہروں کی طرف نقل مکانی کر گئی ہے۔ اس کے نتیجے میں شہر کاری میں اضافہ ہوا ہے۔ چوتھا نقطہ ہے، نقل و حمل اور مواصلات۔ جس علاقے میں سڑکوں، ریلوے اور نقل و حمل کی دیگر ترقی یافتہ سہولتیں دستیاب ہوتی ہیں، وہاں کی چھوٹی بستیوں اور گاؤں کی شہر کاری تیز رفتاری سے ہوتی ہے۔ پانچواں ہے، نقل مکانی، مائیگریشن۔ اکثر اوقات شہروں کی طرف نقل مکانی مستقل نوعیت کی ہوتی ہے۔ اعلیٰ معیار زندگی کشش لوگوں کو شہروں کی طرف نقل مکانی کے لیے بڑھاتی ہی جا رہی ہے۔ سوال
اگلا سوال ہے، ذیل میں دیے گئے مہاراشٹر کے نقشے کے خاکے میں دیے گئے مقامات کی نشاندہی کیجیے۔ ممبئی، پونے، ناسک، ناگپور، اورنگ آباد، شیگاؤں۔ دیکھیے یہاں پر نقشہ ہے مہاراشٹر کا، جس میں 1 نمبر پر ممبئی، 2 پونے، 3 ناسک، 4 اورنگ آباد، 4 ناگپور، 5 اورنگ آباد، 6 شیگاؤں۔ سوال نمبر 7 کا بے ہے، مندرجہ ذیل ستارہ ضلع کے نقشے کا مطالعہ کیجیے اور دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیے۔ 4 نمبرات۔ پہلا ہے، بلند پہاڑی سلسلہ کون سا ہے؟ دوسرا، آگا شیو کی پہاڑی ضلع کی کس سمت میں ہے؟ تیسرا، کوئنہ ندی کے کنارے کون سا شہر آباد ہے؟ چوتھا، ستارہ ضلع میں موجود صحت افزا مقام کا نام لکھیے۔ اس کے جوابات ہے، پہلا ہے سہیادری کا پہاڑی سلسلہ، دوسرا آگا شیو کا پہاڑ شمال مغرب میں ہے، تیسرا کوئنہ ندی کے کنارے ستارہ شہر آباد ہے، چوتھا ستارہ ضلع میں موجود صحت افزا مقام پنجگنی اور مہابلیشور ہیں۔ سوال نمبر 8، جدول میں چند ممالک کے 2014-15 کے درآمدات و برآمدات کا تخمینہ درج ہے۔ اس شماریاتی معلومات سے متصل ستونی ترسیم بنائیے۔ ترسیم کا مطالعہ کر کے ان ممالک کے تجارتی توازن کے بارے میں مختصراً لکھیے۔ اب دیکھیے یہاں پر یہ ترسیم دی گئی ہے، چین 2143 1960، بھارت 272 380، برازیل 190 241، ریاست ہے متحدہ امریکہ 1510 2380۔ اب یہاں پر ترسیم دکھائی گئی ہے، سفید رنگ میں برآمدات اور سیاہ رنگ میں درآمدات۔ پہلا ہے چین، دوسرا بھارت، تیسرا برازیل اور چوتھا ریاست ہائے متحدہ امریکہ۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔